خضر علیہ السلام نے شرط لگائی، قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کہ اگر واقعتاً آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ تو یہ شرط لگا دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاذ بعض مرتبہ اور شاگرد پر اس طرح کی پابندیاں لگا سکتا ہے کہ وہ سوال نہیں کرے گا، اور ہمیشہ استاذ کو ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی تعلم کی غرض سے یا کسی اور غرض سے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ استاذ طالب علم کے کسی سوال کا جواب نہ دے۔ بھائی جیسے امتحانات ہوتے ہیں، اب امتحان میں مان لیجیے کوئی دینی مدرسے کا امتحان ہے اور طالب علم وہاں پر کوئی سوال کرے اپنے استاذ سے اور شرعی مسئلے پر سوال کرے اور امتحان چل رہا ہو، تو استاذ اس کو منع کر سکتا ہے، اور اس پر شاگرد یہ نہیں بول سکتا کہ یہ شرعی علم کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا ہے اور آپ کو جواب دینا لازم ہے، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو یہ کتمان علم یا دین کے علم کا چھپانا ہو جائے گا، اور دین کا علم چھپانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دین کا علم کو چھپانا جائز نہیں ہے، لیکن وقتی طور پہ جہاں مصلحت کا تقاضا ہو وہاں پر استاذ یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ تم سوال نہیں کرو گے، یا وقتی طور پہ اس کو یہ روک سکتا ہے اس بات سے استاذ کہ اتنے وقت تک میں تم کو جواب نہیں دوں گا۔ تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے یہ شرط لگا دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرط مان لی۔ اس کے بعد دونوں چلے اور چلتے ہوئے دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے، اور میں نے بتایا تھا کہ جب کشتی پر سوار ہوئے تو جو کشتی جن لوگوں کی تھی وہ بہت غریب لوگ تھے، پر انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور ان سے کرایہ بھی نہیں لیا اور سوار کر لیا۔ حضرت موسیٰ، حضرت خضر یہ دونوں کشتی پر بیٹھے، اور اس کے بعد ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر کے چونچ سے کچھ پانی دریا سے پیا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میرے علم میں اور تمہارے علم کے مقابلے میں اللہ کا علم ویسے ہی ہے جیسے یہ چند بوند پانی جو اس چڑیا نے پیا ہے وہ دریا کے مقابلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اس پورے دریا کے جیسا ہے، اور اس کے مقابلے میں میرا اور تمہارا علم ایسے ہی جیسے یہ کچھ چونچ سے اس نے پانی ختم کیا، اتنا ہی ہے۔ بہرحال پھر دونوں چلے۔ اب آگے کیا واقعی ہم ذکر کرتے ہیں، فانطلقا، تو یہ دونوں چلے، حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقہا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ کنارے پر پہنچے حضرت خضر حضرت موسیٰ، تو حضرت خضر نے اترنے کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ اتر ہی رہے تھے، ایک کلہاڑی اٹھائی اور کشتی کا ایک پٹڑا جو ہے وہ توڑ کر کے الگ کر دیا۔ ایک پٹڑا توڑ کر کے جب الگ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اور حضرت یہ بڑی عجیب بات ان کو لگی کہ ایک طرف تو یہ غریب لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ کشتی پر فری میں سوار کر لیا، بغیر کسی معاوضے کے کشتی پر سوار کر لیا، اور اس احسان کا بدلہ دینے کے بجائے حضرت خضر نے آگے بڑھ کر کے ان بیچاروں کی کشتی نکال دی، اس کا ایک پٹرا نکال دیا۔ تو یہ بات ظاہر سی بات ہے ایک بڑی تعجب خیز بات تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کو دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا نکرا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس کی کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ اس کے سواروں کو غرق کر دیں، یہ تو بڑی لقد جئت شيئا امرا، یہ تو آپ نے بڑا عجیب کام آپ نے کر دیا کہ آپ نے ایک کشتی کو پھاڑ دیا، حالانکہ یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، انہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، ہم کو تو ان کے احسان کا جواب احسان سے دینا چاہیے، تو بجائے ان کا جواب احسان سے دینے کے آپ نے اس کی کشتی کو پھاڑ دیا۔ اچھا اب دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا، تو نبی کا جو مزاج ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں کسی چیز پر آپ کے انکار نہیں کروں گا، پر کوئی نبی اپنی آنکھوں کے سامنے جب منکر ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ایسی بنائی ہوتی ہے، اس کا مزاج ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ منکر دیکھ کر کے خاموش نہیں رہ سکتا، اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو تو وہ دیکھ کر کے خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ غریب لوگوں کی کشتی بلا وجہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دی ہے، تو ان سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا خرقتها لتغرق اهلها، کہ تم نے یہ کشتی چھوڑ دی ہے تاکہ تم اس کے لوگوں کو اس کے سواروں کو غرقاب کر دو، لقد جئت شيئا امرا، یہ بہت عجیب کام آپ نے کیا۔ تو اس پر حضرت خضر نے جواب دیا، قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، میرے معاملات تھوڑا عجیب ہیں، اور اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ پہلی غلطی حضرت موسیٰ سے ہو گئی۔ قال لا تواخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا، حضرت خضر علیہ السلام نے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
لا تواخذنی، آپ میری پکڑ نہ کریں اس چیز پر جو میں بھول گیا، جو مجھ سے بھول چوک ہو گئی، لا تواخذنی، میرا مواخذہ نہ کریں، بیما نسیتو، اس چیز پر جو میں بھول گیا،